واقع میں صلاۃ لذکری، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ بات فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں نماز کے ذریعے، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ انیق بھائی، اس میں ہم اگر دیکھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو 3 طریقے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ جی، ذکر کی ایک وہ کیفیت جو اللہ کے ناموں کو اور دیگر تسبیحات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، لوگوں کو سکھایا، لوگ اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مختلف موقعوں پر وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر کا ایک دوسرا عمل جو ہے وہ ان عبادات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا جس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی صورت نظر آتی ہے۔ جیسے نماز ہے، باقاعدہ وضو کیا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، نماز کے لیے رکوع، سجدہ، قیام، ان تمام عبادات کو اس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جیسے روزے کی شکل میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، حج کے حوالے سے اہتمام میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ عبادت کی شکلیں جس میں باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے انسان اس عبادت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ذکر کی ایک دوسری شکل ہے یا دوسری کیفیت ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے جس میں انسان کی پوری زندگی شامل ہو جاتی ہے، جس میں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ اے اللہ، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام کو تو نے حلال قرار دیا ہے، اور میں اس کام سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اس کام کو تو نے حرام قرار دیا ہے۔ تو زندگی کا پوری زندگی کا عمل جب حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو ان تینوں قسم کے جو ذکر کی کیفیتیں ہیں ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر انسان کا ایک اچھا مسلمان بننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز سے نظر انداز کر دیتا ہے کسی ایک چیز کو، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیز بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیسرا عمل بھی چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور وہ پھر نیکی سے دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی صورت ذکر کی ملے، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، نماز کی کیفیت میں ہو، روزہ رکھنے کی عبادت کی صورت ہو، یا حج کرنے، اور یا پھر زندگی میں حلال و حرام کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا، تو یہ ہر قسم کا ذکر ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔